جب شریعت 10 سال کے بھائی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ بہن کے ساتھ لیٹ سکے، بہن کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھ سکے، اے اسلام کی مقدس شہزادی ذرا سوچ، جب 10 سال کا بھائی بہن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے 20 سالہ نوجوان کے ساتھ شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی عورتوں کی زندگی بدلنے کے لیے میں انہی تھوڑی دیر کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ، حضرت علی گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کہتے ہیں فاطمہ مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے یا علی تجھے کیسے پتا چلا کہ ہمارے حضور آئے ہیں؟ کہا میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے تو نہیں مہک رہا نا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں میرے گھر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا جی ابا حضور کمرے کے اندر بیٹھیں۔ ابا حضور آئے، پوچھا میرے کریم نبی کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو کہا میرے ابو مجھے لینے آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میرے ابو مجھے لینے آئے ہیں، تو پھر فاطمہ ابا حضور کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ہائے سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب علی نے کہا نا فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، تم گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا اے میرے سرتاج، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ اپنے نبی کے ساتھ بھی آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے، ابا حضور کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فاطمہ ان موقعوں پر مرضی نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا یا علی بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی، نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اگر میرا یہ پیغام کوئی بہن سن رہی ہو تو خدا را میری بہنوں، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ تیرے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے، فلاں کی بیٹی نے کس طرح کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، تماشا لگایا ہوا ہے۔ قسم خدا کی تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں مل جائے گی۔ خدا را میری بہنوں، روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لیا کرو، چار پائی نہیں ہے تو زمین پر لیٹ کے گزارا کر لیا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم آج سسرال میں بوڑھے باپ کی عزت بچا لے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تیری عزت بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر کبھی بھی تجھے کسی کی ہوس کا نشانہ نہیں بننے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تیری عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ
ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا، جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں وہ زینب نہ آتی تو اور کون آتا۔ میں کہاں سے لاؤں وہ لال جو فاطمہ کی گود میں آیا تھا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا اور دل کی دنیا میں کہا، او میرے جگر، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے، اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے، اس گود کی کیا قیمت لگاؤ گے جس گود میں تم لیٹے ہو، جو قرآن تمہیں سنا رہی ہوں، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے۔ ہائے، حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا، کہا، اماں تو نے تو مجھے صرف گودی کے اندر قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن نہ سناؤں، مجھے نواسہ رسول بھی نہ کہنا۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تھوڑا سا قرآن پڑھا دو، اپنے بچوں کو تھوڑی سی قرآنی تعلیمات بھی سکھا دو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، سب سے بہترین انسان، دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے، خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ باقی نہیں، اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ ہی یاد کروا دو اور ساتھ میں گھر والوں کو وصیت بھی کر دو کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو میرے کسی بچے کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے آنا، میرے بچے کو میری قبر پر کھڑا کر کے سورہ فاتحہ پڑھوا دینا، میرے بچے کو کہنا کہ میری قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے، جب میرا بچہ میری قبر پر کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے گا، میرے اللہ کو رحمان رحیم کہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے گئے فرشتوں کو واپس بلا لے گا۔ جب میرا بچہ میرے رب کو رحمان رحیم کہے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے گئے فرشتوں کو واپس بلائے گا۔ فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ وہ تو بڑا گنہگار ہے۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں تم قبر کے اندر کا منظر دیکھ رہے ہو، تم قبر کے اندر کا منظر دیکھ رہے ہو، میں قبر کے اوپر کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ فرشتوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس مرنے والے کا چھوٹا سا بچہ باپ کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا تھا۔ اس مرنے والے کا چھوٹا سا بچہ باپ کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اپنی توتلی زبان سے، توتلے لہجے سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ میں اپنے بارے میں اس بچے کے منہ سے رحمان رحیم سن کے اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی ہے۔ بچہ مجھے رحمان رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو اس قدر عذاب میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ ہائے، صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلی پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پھر پوچھا، خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ فاطمہ تو نے جو کہا ہے کہ وقت بہت زیادہ کم ہے، کیوں کم ہے؟ کہا، اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے ابا حضور کی زیارت ہوئی، خواب کی دنیا میں میں نے دیکھا کہ میرا باپ میرے گھر آیا ہے، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں۔ اچانک میں اپنے ابا کے سامنے آ جاتی ہوں، خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے ابا حضور کے سامنے آ جاتی ہوں۔ میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں،
میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، بیٹی تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، تیرا باپ تجھے تیرے بچوں سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ میری فاطمہ بتا تو صحیح، آج تو نے روزہ کس چیز سے رکھا؟ میں نے کہا، ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا۔ ہائے کونین کے والی، میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا کے کہا، بیٹی آج تو نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری نبی کے دسترخوان پہ کرو گی۔ روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا، افطاری نبی کے دسترخوان پر کرو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا، اے علی میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے بلانے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے کہا، فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، تو نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، مجھے اور میرے بچوں کو یوں تنہا اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ، میرے بچوں کو یوں تنہا اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، خدا کے واسطے اگر ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہو تو گاڑی لڑکھڑانے لگے گی، پھر گاڑی نہیں چلتی، تمہارے جانے کے بعد میری گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے موت کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یا علی آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، ایک رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، جب تک میرے بچے چھوٹے ہیں انہیں ماں اور باپ کا پیار ضرور دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو، نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ، جاؤ نا نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حسن و حسین جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور واپس بھی آ گئے ہو، نانے کے روزے پر نہیں گئے، نانے کی زیارت کرنے کو نہیں گئے؟ بچوں نے کہا، اماں جب ہم نے نانے کے روزے پر سلام کیا تو روزے کے اندر سے آواز آئی، روزہ انور سے آواز آئی، اے شہزادو جلدی سے اپنی مما جان کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا، جلدی سے جاؤ ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی کو تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا، یا علی اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی نے جب فاطمہ کی یہ بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، رو کر کہنے لگے، فاطمہ یہی بات میں نے تیرے سے کرنی ہے کہ جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہونا، قیامت کے دن جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہونا تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ میں تجھ سے عرضی کرتا ہوں، تجھ سے فریاد کرتا ہوں، ایسا مت کرنا۔ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد میں نے ایک دن بھی، ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ اللہ اکبر، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں،
جن کا ذکر سن کے، جن کی داستان سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔